السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مئی سے جنگ جاری ہے اور جہاں پر مئی سے ان کے اندر جنگ جاری تھی وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ فلسطین کے تمام اور غزہ کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، جس کے ذریعے یہاں پر فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر تمام خوراک آتی تھی، کپڑے جس کے اندر ضرورت کی چیزیں، کپڑے وغیرہ اور ہتھیار وغیرہ تھے، اور باقی سارے جتنی بھی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں اس راستے کے ذریعے آتی تھی۔ لیکن اس جنگ کے دوران یہ تمام راستے بند کیے ہوئے تھے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ حالات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور یہ کشیدگی اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن حماس نے اس مشکل وقت میں فلسطینیوں کا ہی ساتھ دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کو اپنے ہی ہتھیار بنانا شروع کر دیے، جس کے ذریعے وہ فلسطینیوں کے لیے لڑ سکتے تھے، اور انہوں نے اسلحہ بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور اب جب اسرائیل کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کے وزیر اعظم بننے والے نئے نفتالی بینٹ، جس کو بہت غرور تھا اور جو مسلمانوں پہ انتہائی ظلم کر رہا تھا اور جو فلسطینیوں کے گھر تک تباہ کر رہا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ حماس جو ہے وہ اتنی طاقتور فوج ہے، وہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب اس کو نظر آیا کہ یہ ہارنے والا ہے تو اس نے بھارت کے ساتھ مل کر بھی پلان بنانا شروع کر دیے۔ اور جب اس نے بھارت کے ساتھ پلاننگ کرنا شروع کر دی تو اسی طرح ناظرین دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف پلان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلان کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب وہ انتہا کا ظلم دیکھتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی جو ہے دوسروں کو سزا ضرور ملتی ہے اور انہیں اس کام کے لیے بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ اور جس طرح ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حماس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، انہیں اپنے اللہ تعالیٰ پر بہت یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی دے گا اور ان کے نصیب میں ضرور فتح لکھی ہوگی۔ تبھی تو وہ اتنی چھوٹے پیمانے پر، جب ان کے پاس اتنے مضبوط ڈرون اور ہتھیار نہیں تھے، تب بھی اسرائیل کا سامنا کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں۔ جتنی بھی مشکلات ہیں انہوں نے سامنا کیا ہے، اور یہاں تک کہ جب اسرائیل نے ان کے گھروں کو، حماس کے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے گھروں کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا، تب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بس مدد مانگتے رہے اور ان کا بھرپور مقابلہ کرتے رہے، کیونکہ انہیں اپنے اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اور وہ دن آ چکا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب جو لوگ اتنا زیادہ ظلم کر رہے تھے یہودی ان پر، اب وہ اتنا زیادہ ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اسرائیل نے اتنے ظلم کی انتہا ان لوگوں پر کی ہوئی تھی کہ تمام فنڈز اور جتنے بھی آئل ٹرنک آتے تھے وہ تمام کے تمام آئل کے ٹرنک بھی روکے ہوئے تھے، یعنی انہیں جانے ہی نہیں دیتے تھے ہم فلسطین تک اور حماس تک۔ لیکن اب ان کو جب یہ نظر آیا کہ یہ اب کامیاب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے تمام چیزوں کو بحال کر دیا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے 8 ٹرنک جو ہے وہ آئے ہیں آئل کے، غزہ کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور فلسطین کے اندر جن راستوں کو انہوں نے بند کیا ہوا تھے، جہاں سے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اب وہاں سے آ رہا ہے سامان۔ کیونکہ یہ سامان کس نے ناظرین بھیجا ہے؟ یہ قطر نے ہیلپ کی ہے فلسطینیوں کی اور حماس کی، کیونکہ کچھ دن پہلے ناظرین میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطر نے صاف کہا ہے کہ ہم ان کو اعلیٰ پیمانے پر پیسے بھی دیں گے، ہتھیار بھی دیں گے، اور باقی جتنی بھی زندگی کی سہولتیں ہیں وہ ان کو مہیا کریں گے، حماس کو اور فلسطین کو، اور اسے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور اس طرح اب انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، اور آج یہاں پر سامان ان کا پہنچ چکا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ اب یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قطر بھی ان کا ساتھ دے گا۔ اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی صاف کہا تھا اور اخباروں میں بھی صاف آ رہا ہے کہ ہم تب تک یہ جنگ لڑیں گے جب تک ہمارے اندر ہمت ہے، اور اسرائیل سے ہماری جنگ جو ہے وہ صرف انہی باتوں پہ ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت ہی بے انصافی کرتے ہیں اور کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم نے گارڈینز اور والز اپنا بنایا ہوا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی طرح اب حماس نے بھی اس کے بدلے میں جیسے کہ اپنا ایک تلوار والا پلان بنایا ہے، ان کا بھی خیال یہی تھا۔ اسی وجہ سے اب اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ ڈر چکے ہیں، اس لیے اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے خود ہی راستے فلسطین کے اب کھول دیے
دیے ہیں۔ اور اب اسرائیل کا وزیر اعظم خود بھی اس بات کو مانتا ہے کہ میں حماس کے آگے مجبور ہو چکا ہے، کیونکہ حماس اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے موٹے حملے حماس نے بھی ان پر جاری رکھے تھے۔ جب اسرائیل نے ان پر حملہ کیا، فلسطینیوں پر ظلم کیا، تو اس کے بدلے میں بھی حماس چپ نہیں بیٹھا رہا، اس نے بھی یہاں پر حملے کرتا رہا اور ان کا مقابلہ کرتا رہا، جتنا ہو سکا انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اور ناظرین، ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ ترکی کے حوالے سے ہے۔ ترکی نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کری ہے، انہوں نے ڈیجیٹل انڈسٹری کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ ترکی نے اس کو لانچ بھی کر دیا ہے، جو 35 سال تک یہ کام کر رہا تھا اس کے اوپر، اب ان کو بڑی کامیابی مل چکی ہے۔ ترک کی 5A سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیجی گئی تھی اور اب وہاں پر جا کر یہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور ان کا یہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے، جو انہوں نے ڈیجیٹل انڈسٹری میں کامیابی اس کی وجہ سے حاصل کر لی ہے اور یہاں پر یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا ترکی کے اندر؟ یہاں پر 5G بہت اچھا چلے گا، یعنی کہ باقی جتنے بھی ملکوں کے اسٹیشن بھی ہوں گے ٹی وی کے اوپر وہ بہت ہی کلیئر نظر آئیں گے، یہاں تک کہ ان کا گوگل بھی زیادہ سپورٹ کرے گا اور گوگل بھی بہت تیزی کے ساتھ ہر چیز کو کلیئر کر کے دکھائے گا، اور دوسری طرف ان کے موبائل فون پہ نیٹ بھی بہت اچھا چلے گا، گھر بیٹھے ان کو ہر سہولت مل جائے گی اور یہ بہت تیزی کے ساتھ کام کرے گی۔ دوسری طرف اب ترکی کے طیب اردوغان نے بھی صاف کہا ہے کہ ہمارا دیش بھی اس میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور ترکی بھی اب پیچھے نہیں رہا، اور دوسری طرف یہ اس نے کام جو ہے وہ امریکہ کے ذریعے بھیجے گئے اسپیس ایکس کے ذریعے کیا ہے، اور ترکی کا کہنا ہے کہ ہم جلد ہی 5B بھی جو ہے وہ بھی اب ہوا میں بھیجیں گے اور وہاں پر بھی ہم بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ اب ہمارے ملک کا نام بھی ان 10 ممالک کے اندر شامل ہونے والا ہے جو ترقی کی راہوں پہ ہیں اور جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ترقی جو ہے حاصل کی ہے، انہوں نے نئی ٹیکنالوجی بنائی ہے اور ہمارا ملک بھی اب اس میں پیچھے نہیں ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم دوسروں کو بھی بہت زیادہ فائدے دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ترکی کے طیب اردوغان اس بات پر بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے وہ اپنی عوام سے اس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور ان کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کے اندر ترقی حاصل کی ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نفتالی بینٹ، وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ اب انہیں حماس کے یعنی کہ فلسطین اور غزہ کے تمام راستے کھولنے پڑے ہیں اور وہاں پر اب امداد بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ایران کا اب ان کے ساتھ حماس کے ساتھ اب تعلق قائم ہو چکا ہے اور وہ بھی ان کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ساتھ باقی جماعت بھی جو شامل ہو چکی ہیں، ان کی وجہ سے بھی اب حماس اور بھی طاقتور بن چکا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے اور اسرائیل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے انہوں نے یہ راستے کھول کر اب اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا بھی ہے کہ ہم نے اب ان کے راستے کھول دیے ہیں، اب ہمیں بھی ان سے کوئی بھی امید نہیں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ اب جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے ان راستوں کو کھول کر بہت بڑا کام کیا ہے، جو اتنے دنوں سے جب مئی سے جنگ جاری تھی تب انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو انہوں نے راستے کھول دیے ہیں اور چیزیں یہاں پر آنا بھی شروع ہو گئی ہیں، ضرور کی تمام چیزیں اب فلسطینیوں کو اور غزہ کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ترکی کی اتنی بڑی کامیابی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔